الرحيم الحمد لله الذي شرفنا بولاء الحسين وأجلى عيوننا بالبكاء في عزاء الحسين والصلاة والسلام على آباء الحسين وأبناء الحسين وأحباء الحسين وأتباع الحسين وأنصاره وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه ولا يظلمون فتيلا صلوات بابا حضرات گرامی سادات المومنین موالیان حیدر کرار حبداران آل رسول اور عزاداران فرزند بطول سلام علیکم تحفہ یاری مدد میں نے اس ویلے جناب دے سامنے قرآن مجید 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل دی مشہور آیت دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے۔ خالق نے اس آیت وچ امام برحق دی صفات اور اس دی ضروریات کا ذکر خیر فرمایا، یعنی بتایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ قیامت کا دن، وہ حشر کا دن، وہ نشر کا دن، وہ عدل کا دن، وہ انصاف کا دن، وہ دین کا دن، وہ ایمان کا دن، جس دن بلائیں گے ہم ہر شخص کو اس کے اپنے امام کے ساتھ، میرے اپنے بنائے نال نہیں، جڑا جڑا کسی نو مندا ہے اودے نال۔ ایسا بھی دعا کر رہے ہیں قرآن سامنے، ہر کوئی اپنے نال ہی اٹھے، اگر کوئی حضرت امام اعظم نو امام مندا ہے تے اعظم نال اٹھے، کوئی شافعی نو مندا ہے شافعی نال اٹھے، کوئی احمد ابن حنبل نو مندا ہے سعودی عرب دی طرح تے احمد ابن حنبل نال اٹھے، کوئی مالک نو مندا ہے تے مالک نال، کوئی مولانا قاسم نانوتوی نو رابر مندا ہے دیوبند دے بانی نو تے اودے نال اٹھے، کوئی مولانا احمد رضا بریلوی نو مندا ہے تے بریلوی نال اٹھے، کوئی عبد الوہاب نجدی نو مندا ہے اودے نال اٹھے۔ اسی بھی دعا کرنے انشاءاللہ علی تو لے کے مہدی تک اہل بیت 12 پاکاں دے سائے تے اسی اٹھیے۔ جیڑی گل کھری ہے وہی کرنی چاہیے، ایویں تعویلاں کر کر کے کہ یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، صحابہ کو یہ نہیں مانتا وہ نہیں مانتا۔ ایسے لاہور شہر وچ لاہور ہائی کورٹ دے چیف جسٹس دے کمرے وچ فیڈرلی شریعت دے 5 جج بیٹھے ہاں، چیف جسٹس آفتاب حسین اور سرحد ہائی کورٹ دے جج سردار فخر عالم، لاہور ہائی کورٹ دے جج آن ڈیوٹی چودھری محمد صدیق، 2 ضیاء الحق نے مولوی جج بنائے سن، ایک علامہ عبد القدوس قاسمی جڑا قاضی حسین احمد دا بڑا بھائی ہے، پشاور ہائی کورٹ دا شیخ الحدیث ہے مدرسے دا، اور ایک جسٹس غلام علی خان مودودی صاحب دا معید ہے خلافت الملوکیت دا۔ یہ 5 جج ہیں، 1 مہینہ 22 روز ساری پرانی برادری دے بڑے بڑے علامے مرزائیاں دے سامنے جڑے ضیاء الحق دی آرڈیننس دی تصدیق لئی، لیکن وہ ضیاء دی تصدیق نہ کر سکتے۔ میرے کول اس ویلے جڑے رجسٹرار سن فیڈرل شریعت کورٹ دے، انہاں دا نام سی ایس اے نظامی صاحب، اور جڑا چیف ایڈوائزر تھی انوار اللہ پشاوری، اور میرے شہر دے ایک بڑے بزرگ عالم دین جڑے میرے پرانے استاد ہیں، اور وہ میرے ہی نہ استاد کافی تک مفتی جعفر حسین دے بھی استاد سن۔ انہوں سفارشی لے کے آئے کہ مولویوں کو بنیا کچھ نہیں، کوئی شیعہ عالم تلاش کرو۔ ضیاء الحق نے کیا، انہوں جسٹس ایسے نظامی کا فرمان آئے
کہ ضیاء الحق نے کہا پہ ذرا مولوی کو شیعہ لبو وہ ذرا بریک پین دین، سارے مولوی ذرا روڑا زیادہ تے چار کٹ، اس واسطے کیونکہ سن 1952 اسے لاہور دے سپوت رئیس الوفاد علامہ حافظ کفایت حسین نے وہ کارنامہ کیتا جہاں 500 علماء امیر شریعت تک نہ کر سکے۔ سن 1952 اپنی تاریخ بھی یاد رکھو۔ جسٹس منیر نو کمیشن بنایا ایوب خان نے، وہ تو بھی پہلے ایوب تو بھی پہلے سن 1952 پہ انکوائری کر یہ مرزائی جڑے نے کیویں کافر امیر شریعت جدا نام رکھیا پاویں شریعت دی شین بھی نہ جانتا ہو، عطا اللہ شاہ بخاری وہ دی صدارت کے پیش ہوندے رہے 500 مولوی ایک جامع مانے تاریخ مسلمان دی نہ پیش کرتا، جڑا مندا ہوئے مسلمان ہے، جڑا منکر ہوئے کافر۔ وہ جج انہوں نے آخی وہ یہ نہیں چونکہ چنانچے دے کپول پلیاں بھی تھے پریشان رہے۔ مظفر علی شمسی مرحوم کوئی نہ کوئی کسی کام چنگا ہی کیتا ہوتا، پاویں اتنے نامور نہیں سن، بدنام بھی ہیں، لیکن انہوں نے بڑا کام اچھا کیا۔ انہوں نے جسٹس منیر کو عرض کیتا کہ تمہوں یہ سارے تسی مولوی اپنے لیا دیں، جی کوئی شیعہ عالم کی اجازت ہو تو میں لیاواں جیسا اسلام دی جامع مانے تعریف کرے۔ میرے کو قرآن پاک دے سائز دی جسٹس منیر دی رپورٹ کتابی شکل چھپی موجود ہے۔ جہاں بندہ اپنی تاریخ تو واقف نہیں اس نے قوم دی بہتری واسطے کی سوچا۔ حافظ صاحب آئے جہاں رپورٹر لکھتا ہے کہ ایک شخص آئے جس کے پاؤں میں سلیپر تھے اور کھلا پینچے والا پجامہ تھا اور قمیص اوڑھ رکھی تھی جس کے کوئی 1-2 بٹن کھلے تھے 1-2 لگے تھے، سر پہ کوئی ماما ابا نہیں تھی، 2-2.25 گز کا پٹکا لپیٹا ہوا تھا۔ وہ آ کے انہوں نے آ کے سلام کر دیا۔ جج صاحب نے فرمایا آپ کون؟ انہوں نے فرمایا گنہگار کو کفایت حسین کہتے ہیں۔ کہنے لگے کہ یہ آج گنہگاروں کی پڑتال کا دن نہیں ہے، آج تو مذہبی بحث ہے۔ مظفر علی شمسی نے کہا بڑھ کے گیا سرکار تساں فرمایا سی شیعہ عالم لیاؤ، اے ساڈے مذہب شیعہ دے ٹاپ تے عالم دین ہے، رئیس الحفاظ ہیں علامہ حافظ کفایت حسین، اے مسلمان دی تعریف کرنے واسطے آ گئے۔ پھر خوش ہو گئے، اچھا لیکن 500 مولویوں نے تو جو بول بلیوں میں جامع ڈالے رکھا وہ تو صحیح نہیں۔ آپ جامع 1-2 سطروں میں جامع تعریف کریں، جس میں پائی جائے وہ مسلمان ہے، جس میں نہ پائی جائے وہ کافر ہے۔ حافظ صاحب نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی توحید پر ایمان رکھے اور قیامت پر اس کا یقین ہو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانے، وہ مسلمان۔ مرزائیاں دا ایک بڑا سارا مولوہ نا قاضی نذیر سے میرا بھی وہ واہ پیا ہے عدالت، انہوں نے 52 پیا، میرا واہ جڑا 84 پیا۔ کہنے لگے جی پھر حافظ صاحب آپ کا وہ علی ولی اللہ کدھر گیا؟ نے کہا بھائی مجھ سے عدالت نے مسلمان کی تعریف مانگی ہے، مومن کی نہیں مانگی۔ کوئی شخص اللہ کی توحید پر ایمان لائے، قیامت پر اس کا یقین ہو، حضرت محمد مصطفیٰ کو آخری نبی مانے، وہ مسلمان ہے۔ جتنے فرقے ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ مومن کے لیے شرط ہے کہ وہ علی ولی اللہ بھی پڑھے اور اللہ کی عدالت پر بھی اس کا یقین ہو۔ خاموش ہو نہیں، ہم بھی ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ حافظ صاحب نے فرمایا ایک جملے میں
اگر حضور پر نبوت ختم ہے تو پھر حضور کے بعد مرزے کو نبی بنا کر لانے کی کیا ضرورت پیش ہے؟ ختم ہو گئے. یہ جسٹ اپنا فیڈرل شریعت کوڈ دے ایسے نظامی جڑے رجسٹرار ہیں انہوں نے بقول پہ ضیاء اللہ کو پھس گیا تو انہیں آخر لیاؤ کچھ یا لیں اوی جی پیر فستے سن آدھے مولا علی مدد کرو. یہ تاریخ رہی ہے 1400 سال تو. یا لوگ تے مرشد دے محتاج ہوئے یا تے مذہب دے علماء دے محتاج ہوئے ہر دور ہوئے. ایک سال پہلے سن 1984 کی یہ بات ہے. ایک سال پہلے سن 1983 میں ایک بہت بڑی سازش ہو رہی تھی جنہوں میں پوٹ اپ نہیں کر سکتا, ٹائم تھوڑا. بانی فرمایا کہ گھنٹہ پڑھنا تے اسٹیج سیکرٹری صاحب نے حکم دیتا ہے بخاری صاحب نے کوئی 25-30 منٹ پڑھنا. تے میں آنا دونوں شاہ صاحب نے بھی کہنا تے اسٹیج سیکرٹری نے بھی آنا یہ تسی مینوں پابند نہ کرو نہیں لگتے دریاواں نوں بند ہی رہے. میں پرانے زمانے میں لمبیاں لمبیاں تقریراں کرنی ہیں. کوئی آدم دا ذکر کدی ہوا دا کدی نوح دا کدی وہ کشتی دا کدی موسیٰ دا کدی ہارون دا کدی داؤد دا کدی سلیمان دا. نبیاں نے کسے مک جانے کان تے رکھنا ہاتھ. بہو سلطان دی ربائیاں مثنوی مولانا روم دے شعر تے سارے مک جانے تے پھر پیا کہنا کدی ستڑی نو آ کے جگائی مدینے والے تے سنن والے اتنے بیدار مغز ہوندے ہن نہ داد نہ فریاد. تے جنت دا ذکر کرتے ہیں تاں بھی سبحان اللہ دوزخ دا سبحان اللہ. میں جدو ادھر نواں آیا میں کہ کیسی قوم ہے جنہوں نے جنت دوزخ وچ تمید نہیں معاویہ تے علی چ کیویں کراں. انہاں نال غصے ہونا ہے ناراضگی آنا ہے گل کو. بہرحال میں بیٹھک دے وچوں جالی دے وچوں شیشے وچوں چمکیا کہ میرے بزرگ عالم دین جڑے انہیاں استاداں چوں سب تو زیادہ عالم سن. وہ آندے پے نے ہولی ہولی ٹرے آ رہے ہیں. میں تے بغیر سوٹی آ رہا تھا. عذر دی وجہ تو آیا. میرے بدن تے 9 دفعہ گولیاں برسیاں. تے برسیاں اس واسطے نے کہ پاکستان دے ملوانے میرا جواب نہیں دے سکے تے تنگ آمد بجا. فیڈرل شریعت کورٹ ہوئے یا سپریم کورٹ ہوئے یا سندھ ہائی کورٹ ہوئے سب کچھ ہوئے. یہ سازش کیتی گئی تھی کہ شیعہ نو غیر مسلم اقلیت قرار دیتا جائے. کچھ مرزائیاں لو سی ویلے ہو گئے تے اے جڑے نا مولویاں نو کوئی یرکا دیو بحث نہ کرن تے آکھیے پہ دیر دلائل نہیں دے سکے اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکے. ایک سازشی تے مینوں انہاں چر پتہ ہی نہ چلیا سادہ جا دیہاتی مولوی سن کتھے گجرانوالا کینٹ تے کتھے کراچی ہائی کورٹ. بے خطر کود پڑا نار نمرود میں عشق اور عقل تھی ماہو تماشائے لبے بام. ابھی بڑے بڑے مولوی کراچی چھڑ کے باہر نہ سن. میں کسی دا نام نہیں لینا جنہوں بائی ایئر منگاندے ہو بائی ایئر پہنچاندے ہو آلہ ہوٹل ٹھہراندے ہو تے 50-50 40-40 50-50 ہزار نذرانہ دیندے ہو. دیو امام دے نام تے خرچ ہونا جدا بھی خرچ کرے گا وہ نجات ہی ہے. لیکن اے 8 دن لبدے ہی رہے امامیہ کونسل والے پاکستان دے عرفان حیدر آبادی محسن نقوی وہ بندے کراچی سے لبے ہی نہیں 8 دن. اسی طرح ایک اور عالم دین بہت بڑے تھے جنہوں نے مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ دے دی ہدایت فرمائی پہ کوئی فقہی مسئلہ پیش ہو جائے تو انہوں بلاؤ ساتھ پوچھتا مجتہد ہے نجم دا فاضل ہے. انہوں لبے آتے صحیح پتہ لگا مرکزی مجلس پہ پڑھتا ہے. میں کہ میں خود چلا جا مفتی صاحب نہ کہنے پہ گیا ہے اتو پیغام بھیجا امامیہ کونسل دا کراچی دا سیکرٹری جنرل صغیر رضا زیدی. میں کہ انہوں نے کہو بھی باہر گڈی چ بیٹھے تے تواڈے نال تکلیف کو 5 منٹ گال کرنی تے چلے جانا اجازت ہے تے میں خطاب کر رہا ہوں فارغ ہو کے میں ضرور کیونکہ میں ضرور ملوں گا کہہ کے شروع ہے. جدو اسٹیج تو لتھے ماما بھی لا لیا ابا بھی لا لی تھیلے چ پا لیا سبزی والے
تے بیگی بہ جڑا بگلی دروازہ سی وہ تو رکھے تے بہ کے کھسکن لگی نا میں 15 دن رہا ہائی کورٹ مینوں نہیں نظر آیا مینوں آخر لگے افسوس کر لگے میں کہا جی افسوس کہدا کرنا ہے یہ تو شروع تو نسل والوں کا کام ہے جڑا میدان نو مار نہ سکے کچھ میدان کر نہ سکے وہ بھجتا ہی ہوتا ہے اس واسطے تو ابھی بھجن والوں پسند نہیں کرتے میں آ گیا چلو ٹھیک ہے کلے سیل ہوا مسئلہ اللہ خوش رکھے آباد رکھے اسی طرح ولایت کے مسئلے بھی سارے جڑے سینئر قسم کے بندے ہیں جڑے سکالر سن ولایت علی جڑے مجمع کہتے سن کہ نماز نہ پڑھے تو زنا برابر ہے لیکن جب شرک کوٹ میدان رکھا گیا تو راوی بھی نہ ٹپے مینو ایتھے کربلا مجلس پڑھ کے میں دکوئے جانا تھی پنڈی بوئے دے اگے در سید قابو کر کے حافظ اسد حسین دا بیٹا میں انہوں نے پہچانتا سا ہو سید سن میں میاں کالونی جو گڈی دے اگے لمے پی گیا انہیں کہ گل سن بائی سیدھی گل ہی اج وہ شہیداں تے ویلا ہے اسد رضا ذاکر نثار عباس مولانا اے مسئلہ تے اسٹام لکھایا ٹکوانیاں نے تے بحث کرنی تو ساڈے تو یا گڈی ٹپا کے ٹر جا سانو سیداں نو مار کے یزید بن کے جا یا سیدھا شرک کو تے میرے کو گڈی سی چھوٹی جی سزوکی سفید گڈی وہ ایک میرا شاگرد ایک دو میرے گن مین تے ایک میں ڈرائیور تے ایک گن مین تے ایک شاگرد وہ 5 بندے بھی نہیں سن بہ سکتے جب رپورٹ چھپی نے ٹکوانے والوں تاج الدین حیدری بہت مجمع اکٹھا کر کے لے آئے وہاں شور پیدا ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا پھر میری تے سزوکی کی 4 دن جب 5 بندے ہی نہیں بہ سکتے تو میں کتوں مجمع لے آیا اٹے ٹائم مینوں رکھا گیا میں آخیا ٹھیک ہے چلتے ہیں حاضر صرف یہ گل میں تمہیں دسنا چاہنا کہ 9 حملے میرے تے ہوئے 9 حملے 5 ٹکوانیاں کیتے ہیں آ جڑی تحریکاں تے ISO بنائی بیٹھے ہو نا بڑے مجاہد بندے نے پھر 3 بندے جنہ تک کراچی پکڑے گئے کوٹھیاں تو ٹپ دے بڑا کچھ ہویا قابو پکڑ کے انہیں کہ ہوں کی کرنا میں کہ نہیں یار کچھ بھی نہیں کرنا انہوں نے حال پہ رہن دو انہوں نے عظمت اہل بیت نو دار دار کر دیتا ہے چلو لگے رہن 4 پیسے کھاندے رہن منظم ہوں تنظیم کادی تو منظم کس گل کی تنظیم کوئی شہری تنظیم صرف اینی تنظیم ہے کہ 4 ٹائر سال ہے جلوس کھ لے کچھ نہ کر لے جو نہ کہ اتنے نہ کڈو تھی اتنے کڈو نہ خیر اتنے کر لیں بہاولپور جلوس کڈیا بازار جو نہ آخیا نہیں نہیں تھی باہر والے روڈ سے کڈو نہ خیر باہر کر لینے انہوں نے کرنا ہی کرنا جلوس ایک گل نہیں مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہوں زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے میرے تے 9واں حملہ ہے 5 گولیاں میری ہاتھوں سے لگیاں نے لت سے لگی تو میں 2 سال تو ملسا بھی پڑھتا پیا محرم بھی پڑھتا پیا پچھلے سال سید علی رضا اکادمی اٹامک انرجی جڑے سرجن ہیں انہوں نے آخیا اینی دیر زخم رہ نہیں سکتے شوگر ہونی چیک چو کرایا انہوں نے جڑے ٹیسٹ سارے کیتے تے بڑی اجازت کے نال اتنے ہر بندے نو ٹیسٹ نہیں کر سکتے انہوں کہ میرے کدی رپورٹاں ویکن کدی میرے منہ والوں ویکن میں آخیا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے بھی رپورٹاں دسدیاں نے بھی جہاں گولیاں تمہیں لگیاں وہ زہر نال بچھیاں ہوئی تو زہریلی گولی جہی لت تے بجے تو 2-3 مہینے کے بعد بندہ نہیں زندہ رہتا تو کیویں ہوں تک زندہ میں کہ میرا امام کیوں میرا زندہ میرے سر سے میں ڈاکٹر صاحب فکر نہ کرو جنہوں میں نہیں سکھاتا انہوں نہیں سکھاتا مذہب حقہ کے دفاع کے واسطے الہی نظام زندہ ہے یہ نعرہ ہے تو الہی نظام زندہ ہے اور انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے بنا کے یاد
بتاتے ہیں ہم زمانے کو ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا امام میں تو انوی سارے آنا پتہ نہیں کیونکہ امام بس معصوم فرمایا جی مجلس پڑھے چرا کے نہ رکھ شاید تیری آخری مجلس ہو. میں تو بھی کرنا کلبلا گامے شاہ والے ہو لاہور دا پنجاب دا مرکز ہو تسی. جب تک میری جگہ اللہ کوئی تجربہ کار مناظر قوم دے دیندہ نہیں ہونا چاہیے مینوں نہیں مرن دینا. 9 حملے نے پاویں 19,000 ہوندے رہے کوئی بندہ میرا بال ٹیڑھا نہیں کر سکتا. میں بھی مطمئن ہوں کیونکہ میرا امام زندہ کہ میں زیارت تو بھی مشرف ہوں. کئی آدھے نے نہیں زیارت نہیں ہو سکتی معصوم دی نہیں ہو سکتی. میں سرکار امام حسین بھی میری زیارت تو مشرف فرمایا حضرت قاضی عباس سمیت مشرف ٹھوکر ہی لا کے انہیں جگایا مینوں. کمرے دنیا تے جینے ساڑی سہیل کھانا ساڈا صدقہ پھونکتا بھی ساری اولاد نو بھی. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جو کا جو غیر کے آگے نہ تان تیرا من. پورے 5 سال دے ریسرچ دے بعد جدو اس تحقیق اس نتیجے تے پہنچی کہ کتاباں ہزارہ ہوں قرآن دی مثل کتاب کوئی نہیں رضی اللہ رحمت اللہ لکھاں ہون پر اہل بیت دی مثل حساب کوئی نہیں. جدو علی ولی اللہ پڑھ کے شیعہ ہوئے تے مینوں 42 سال ہوئے نے شیعہ ہوئے. 42 سالاں میں کوئی 34-35 مناظرے کیتے پبلک علیحدہ عدالتیں علیحدہ. لیکن اج تک قرآن پاک تے ہاتھ لا کے کہنا اللہ دا میرے تے کرم سائیاں دی نظر عنایت. انہاں 34 مناظریاں وچوں کسے ایک مناظرے وچ بھی شکست دی شین دا مینوں سائیاں دندا بھی نہیں ویکھن دا. اور غیرتوں تے روب ہے خوف ہے ڈرے. کچھ لوگ لالچے چاہتے رہن. سارے بڑے بڑے مرکزی مولوی صاحبان جسٹس ایران تک جسٹس چیف جسٹس ایران صاحب کا چیف جسٹس ایران وہ کمیٹی دے کے ممبر بن گئے شیعہ سنی دے. صاحب دادا فضل کریم اہل سنت والوں سن وہ جوڑ تو دا میرا بنتا سی یہ نہیں سی بنتا پر وہ انتظامیہ نے انہوں نے پا دیتا. تے جامع المنظر دی جیڑی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سن انہوں نے اپنا نمائندہ دے دیتا فاق الرضوان کا تے جا کے عائشہ روڈ جس شہر مفتی جعفر حسین بچاندے گئے جس دے بچاون واسطے کراچی تک اساں قربانیاں دتیاں انہوں اسے جھولی چ روڑ چھڑے دستخط کر دیتے. کس تحریر سے رسول کریم اہل بیت رسول صحابہ کرام امہات المومنین وہ ہمارے ضروریات دین میں داخل ہیں جو ان کا منکر ہو وہ کافر ہے. مینوں قابو آ گیا. میں پھڑ لیا ایک دن کسی مجمع چ پڑھ کے اٹھن لگا میں بازو تو پکڑ لیا. میں کہا مولوی کوڈو ذرا بہ جا. قد چھوٹا جا مینوں کوڈو آخیا. میں کہ قد بھی چھوٹا ہے جا بہت قد چھوٹا ہوئے کوڈو ہوتا ہے. مینوں تسی کوڈو آ کے توہین کی. میں کہ تو آل رسول کی توہین کر کے کوڈو ملت نو جلیل کیتا تے تیری توہین ہو گئی بازو تو پکڑیا. جیڑا بندہ رسول دا منکر مرتد ہے جیڑا علی و اہل بیت دا منکر ہے وہ خارجی ہے دائرہ اسلام تو ایمان تو خارج ہے. تے مائی عائشہ تے معاویہ دا منکر بھی مرتد ہے کافر ہے. کوئی آیت آئی تے پڑھ کو حدیث ہی چلیا. نہیں میری مراد وہ تو سلمان و ابو ذر. میں کہ سلمان و ابو ذر بھی ہوئے اول تے جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ اس دا مسودہ بنایا سمیع الحق نے. سمیع الحق تو مراد امہات المومنین تو مراد مائی عائشہ ہے تے صحابہ تو مراد معاویہ خیل ہے. وہ یہ نظریہ نہیں. اگر ہوئے بھی سلمان و ابو ذر تے ابو ذر دا منکر بھی کافر نہیں سلمان دا منکر بھی کافر نہیں. کافر تے منکر رسول دا تے خارجی منکر علی و اہل بیت دا. یہ تو کتنے لیا مائیاں لیا سکتے رہے
میں ਪੁਰਾਣਾ ਖੋਜੀ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਮਾਮਤਾਂ ਹੰਢਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ। कहने लगे हम इसमें बैत हो गई है, तरमीम होगी। लाहौर के इजलास से तरमीम मंगी, उन्होंने अगले आख्या बहस कर लो, सारे बहस करके मनवाओ, तो बहस इन्होंने आती नहीं सी। फिर कोयटे के इजलास गए तो उत्थे तरमीम की तरमीम कर दो। उन्होंने आख्या तरमीम करनी है तो बहस कर लो, साढ़े नाल इस काबिल तरमीम है तो करा लो, उतों भी नस। फिर टीवी ते मुनाजरा को रखा, उतों भी नस गया। मैनू समझ नहीं आती भी जरा हर जगह तो नशे वाली का नायब किवें होंदा, मौला अली का गुलाम किवें होंदा। चलेगा हो गया सिलसिला। मैनू कहने लगा तुहानू सजा मिलेगी। मैं क्या काहदी सजा मिलेगी? जियाओ लख जिन्ना चेर पाबंदी लाई रखेगा तो कुछ ना किसी तरीके नाल पाबंदी उठ जाएगी। मस्जिदां ते पढ़नियां ने, पाकां दा जिक्र भी तो करना है। एक दफा मेरे एक ऐसे डीसी के कोल गया जरा ना ही शिया का नहीं सुनना चाहता। कहने लगा मैंने आपका पाबंद जरा बंद कर दिया है, आप यहाँ ना है। तो वो नाम के नाल परवेज का लफज भी लगता सी। मैं क्या परवेज तो नाम है तुहाडा ते तुसीं रसूल के दुश्मनों, तुसां बतूल दे नाल कदों हमायत करनी? तू पाबंद किया जिले च वड़ना नहीं, तो इमाम साहब मैनू पाबंद किया जिले च छड्डना नहीं। ऐसा भी होंदा रहा, बड़ा कुछ होया। ये सुनाना नहीं, सुनाना सिर्फ ये है कि मैदान मुनाजरा में वो बंदा कदम रखे जिहदे विच 4 सिफत मौजूद हो। पहला उहदे कोल इल्म होवे, अरबी फारसी किताबां दा, कुरान पाक दा, तफासीर दा, अहादीस दा। ये ना होवे कि मुखालिफ पेश करे तो उन्हें पता ही ना होवे कि गल कित्थे है। दूजा अरबी इन्नी को जानता हो कि जो गलत को तर्जमा करे वो तावील करे, वो गलती पकड़ सके। ते तीजा है कि थोड़ा जहा दलेर भी हो। ये नहीं है कोई एक जगह लख बंदा खलोता है तो दूजे पासे 50 ने तो आके हुण मारे ना जाइए, बंदे मार जाएंगे, लिफ्ट करा दो तो मैं जान बचाओ, तो मोमना बचा लो, तो अपनी जान बचा लो। चौथी बात यह है कि जवाब जड़ा ना मैदान मुनाजरा है तो उधार ना करो। किट का जवाब पत्थर का दियो, जो कोई तुहाडा मुतालिया ये ताकत है। रहीम यार खान के जिले एक खाल के उत्ते मुनाजरा हो गया, उत्थे बहन की जा ही कोई नहीं सी, लेकिन वो अज फिदा हुसैन भी शीया, वो सारे भरा भी शीया ने, उदों कोई शीया नहीं सी। उन्होंने को बहान ली जगह कोई ना, जरा उन्होंने डेरा सी उत्ते सारे ले लाए बाबू साहब आवाज बोला। मजलिस रखी, रोकन लगे, कहने लगे उन्होंने मौलवी चो 5-4 आ गए, एक मोहम्मद अली शाह हो, एक अब्दुस्ताद तौस भी हो, 2-3 होर मौलवी हो। मेरे पुराने वाकुफ साहब जानता सन उन्होंने। उन्हें आख्या मजलिस की इजाजत तां देने, साडा मुनाजरा कर। मैं कर लो। नहीं नहीं नहीं, कोई आखिर नहीं करना, कोई आके करना है। और मैं आख्या भाई तुसा शर्त रखी, आओ मुनाजरा कर लो, मजलिस बाद ही पा लो। उन्होंने को 100 को बंदे डांगा शांगा फड़ाइया, तो दूजे पासे खाल के चढ़ते रहिंदे पासे नारा मारे, भाई सुहाबा जिंदाबाद, फलाना सारू जिंदाबाद, फलाने। और मैं क्या लड़ाई कादी करते हो, तो बेचारे बड़े शरीफ आदमी सन, उन्होंने किसी जंग कभी शरीक भी नहीं थे। उन्होंने सपाह बनाई बैठे हो, ये ना करो, सहाबा इकराम की शराफत का जुलूस ना करो। मड अकबर शाह जिला रहीमयार खान, उन्होंने सईदा को पता लगा भी जिस को मैं मजलिस पढ़ी वो सैयद एक ही है। सारे चक में एक सैयद के अलावा घर ही शिया का कोई। मजलिस कितने रख बैठा मेरे को, मैं रख ली, मैं आके पढ़ लेना। वो मैंने जफे मार मार के सैयद अंदर वाले। मैं क्या शाहजीत मैनू मरन दो, मेरिया तेरिया सैयदादियां ने, मेरे नज़दीक मावा भैन ने, इन्हों का एहतराम बड़ा जरूरी है, तो मैंने तुम बाहर ही रहन दे, अं नहीं मारिया जाएगा। मैं क्या मर जाऊंगा तो पाका के नाम से मेरी आखरत बन जाएगी। वो जफे मार मार अंदर खड़े, मैं ना जाऊँ। उत्ते खाल के उत्ते मंजा डाया, दूजे पासे आके मौलवी खलो गए, आ निकल मुनाजरा कर, जावी ना नस ने जेड़ा। मैं क्या नसदा कौन बेईमान, आओ निबड़ो बिस्मिल्लाह।
ایک بندے نو آخر لبردار آخر یار نہیں یار رہن دیو میں مہمان دی بھی نہیں کری دی انہیں کہ نہیں ناظرہ کرنا وہ بندے شدے ڈانگا شنگا لے کے جڑے آئے میں انہوں نے آخیا گل سنو یار اج تک جہے مقابلے کیتے ہیں کدی کتیاں دی لڑائیاں ویکھیاں کدی تساں بندیاں دیا مولویاں دیا اج مولویاں دی لڑائی ویکھو تسی چھوٹیاں چھوٹیاں دھردے ہو اج جنہ مولویاں نو تساں پال پال کے ایڈیاں توڑاں موٹیاں کیتیاں تے مینوں بھی سید بابا سویر دا کھویا پیایا ہے یہ ساڈا مولویاں دا بھیڑ ویکھو تسی آپ نہ تماشا کرو پنڈ نو اگ لگی کتا روڑی تے آؤ بیس وہ چھوٹیاں چھوٹیاں دھر کے لمڑ آ کے گل صحیح کی کھری گل کی بھاویں شیعہ آ پر گل یہ چکی کی چنگی کی مولویاں دی گل وہ 15 منٹ دے بعد وہ شاہ صاحب نے کتے بچہ بھیج دیتا ماں اکبر شاہ وہ انج آ رہے سن مجلس سے بھی چلو چل رہے ہیں میرا نام سنیا اشتہار ویکھیا وہ راج ڈیرے میں بہ گیا انہوں نے آخیا بھی یار اتنے تو مولوی صاحب کلا ہے تو پھر سارے پنڈ گھیرا پا لیا تو ڈانگا سوٹے پھڑ کے چھویاں کواڑیاں لے کے آ گئے میں اٹھ کے کھلو گیا ایک پاس میں آخیا منجے تے میرا بکسا لیا کے دھر دیو بھائی تھی پارلے پاسے تھی تو رات میں جے کر اج میرے سامنے تھی ثابت کر گئے نا پہ حق معاویہ نال تو میں مدد چھڈ دیا میں تھوڑی کتاباں جو سب جانا حق علی نال سی علی نال ہے علی نال قیامت تک رہنا قیامت تک جدا نہیں ہو علی جوڑ پہ شاہ اور جپا مار میں آئے شاہ جی تھی کون ہو میری میں سید ہوں میں کہ سید تو اپنے سیداں دے گھر جاؤ یہ میدان ہے میرے مولا علی دا غلاماں دا اج میرے من جو ہے چل جو ہے نا مولویاں تے دا چار کر وہ میں عبد استاد توصیف نے میں کہ گل سن تو سے دا کسائی ہے نا تیرا آگا پیچھے بھی میں سارا جاننا تیرے علم و فضل تو میں پوری طرح واقف ہوں جنہ دی تو پیا وکالت کرنا کسی میدان کدی ٹکے سن علی علی یہاں گلوں سے پیروں کو پتا لگا انہیں گھوڑے دوڑائے تو بندوقاں چاہیے تو انہیں آخیا پیچھے بھی سنیا قلعہ لڑو وہ آ کے تو انہوں نے فڑ کے تو ڈانگا شنگا پکڑیاں انہیں آخیا یہ انہوں نے لوارا سمجھا تھی ایک ساڈا گھر ہے سہی جانا کہ اتنے ہلا بول کے آ گئے تھی ایسی تیسی وہ جی میں جھٹکا جہا اندازہ ہوتا وہ اللہ کی مدد آ گئی میں انہیں آخیا مولوی صاحب آرام پہ نال بیٹھو میں کہ شاہ جی مینوں آرام نہیں ہوتا جنہ چر دوسرے ملوانے کا مقابلہ نہ ہو جائے دلیر ہونا چاہیے کہ جہاں بندہ دلیر نہیں ہے ہنجے پتہ نہیں کی ہو جائے گا پتہ نہیں کی ہو جائے گا وہ مناظرہ نہ کرے نہ میدان چاہے گلا باتیں ہوئی جہاں بزرگوں نے کیتا ہے نا میرے تو پہلے عالم دین بین نام نہیں واقف سے پتہ بھی نہیں کون ہے جی کتاب کر رہے سارے شہابہ کا مان نے فلانا انج مان کرتا نہیں فلانا انج کرتا مصطفیٰ نیت یہ کتنے رہائش چمک رہا سن چمک رہا سن نیئر مصطفیٰ آواز نہیں جاؤں پی نیئر مصطفیٰ ہاں جی ماشاء اللہ جی میں تھوڑے کو ہوں سنیا پہ میں تے پہلے واقف نہیں سا اینا بڑھ چڑھ کے نہیں چلنا چاہیے میں تمہیں صرف ایک گل دسنا ایسے لاہور شہر فیڈرل شریعت کورٹ دے مذہب شیعہ دے نمائندے صرف دو سن ایک میں ایک مرزا یوسف حسین صاحب آدمی میں فرمایا میں ضعیف ہاں میں کھلو بھی نہیں سکتا آواز بھی میری کمزور ہے تو ہی کر میں کہ تھی میرے تھاپڑ دے جاؤ تو میں ہی پکا چاہتا ایسے پوتے جس ویلے وقفہ ختم ہویا تو نہ کہ دوپہر کا کھانا مینوں کہنے لگے تو اتنے سارے 300 علماء نے جامعہ اشرفیہ پورے پاکستان دے سب کا کھانا کراچی تو پشاور تک اٹھائی ہے آؤ سارے کٹھے کھائیے میں کہا بھی میرا کھانا پابند کیا مینوں علامہ مرزا یوسف حسین صاحب نے کہ تسی ساڈے کول اپنے سٹاف سمیت کھانا دوپہر کا ساڈے کول کھانا تے مرزا صاحب تے مومن دا کھانا چھڑ کے مولویاں دا کون کھاندے مولوی صاحب تیرا دماغ خراب ہو بڑا کھادا تواڈے نال رل کے مینوں حلوے بھی یاد نے منڈے بھی یاد نے سب کچھ یاد ہے پر ہن علامہ مرزا یوسف حسین استاد العلماء نے تے مذہب شیعہ دے عالم دین ہیں تے لکھنؤ دے تربیت یافتہ
تے جس زمانے میں اسی جمے بھی نہیں سا ادوں انہاں کشمیر وچ مناظرہ کر کے لوگوں کو شیعت دا دس دیتا ہے. میں انہاں کو کھانا کھانا آخیا کہ چاہ شاہ پی لیں. میں آخیا چلو چاہ پی لیں گے اگر چاہ ہوئے تو 4-5 بجے انہیں چاہ رکھ دیتی. میں بھی چلا گیا, مرزا صاحب بھی چلے گیا, شفیع الحسن محمدی صاحب بھی, سارے اسی ٹر گئے. گڈی کو بھر گئی ساری. جسے گئے تو جن تھی مجمع ہونا یہ بلا مبالغ ادو ادھ تے مولوی سن. ماشاء اللہ کو رنگ برنگیاں کوئی ماشاء اللہ کوئی ماشاء اللہ کو اگا ماشاء اللہ کو ویسے ماشاء اللہ. چلے واقعی میں قابل تعریف ہے نا, علماء شاید کھان دے بڑے شوقین نا, انہیں فروٹ مٹھائیاں انہیں چاہ دی بمب کر دی بیٹھ کے. ایک مولوی چھیٹکا جہا ہوئے جی دوسرا باغ ہے نا اتنے بیٹھا ہوئے, پھر اٹھ کے اگا آ جائے, پھر تھوڑا جہا اٹھے گا, پھر اگلے کو آ جائے, پھر میرے قریب آ گئے. میں سمجھا بھی کوئی گل کروں کوئی شرارت کروں. میں کہ میرے عزیز کو حکم ہے کہ حکم کچھ نہیں گل کرنی. میں کہ فرماؤ. آخر یہ تو سانو اج کی بحث سننے کے بعد پک ہو گیا کہ جن ختم نبوت دے شیعہ قائل نے کوئی دوجا اتنا قائل نہیں. جی ختم نبوت کی وضاحت کی ہے اج تو سانو یہ شک جہاں سی نا میں شیعہ ختم نبوت کو نہیں منتے وہ غلط ہو گیا. بالکل تھی سارے نالوں بھی 2 قدم اگا ختم نبوت کے قائل. پر ایک چھوٹی جی میں فرماؤ کہ تھی صحابہ کرام منتے ہو شیعہ والے. میں کہ شیعہ والے نہ کہو شیعہ کو منتے ہیں صحابہ کرام. میرے کہنے لگا کی منتے ہو. میں کہ کی نہیں منتے. یہ لفظ دینا چ لاہور دے میرے استاداں وچ ایک استاد بیٹھے سن. انہاں کہا پترا گل یہ وے اگر تینے گستاخی کی ہے کوتاہی کی ہے چاہیے نہیں سی. سارے مہمان سو تھی مدد مہمان آؤ کارنامے تو بہترین تو کیتا ہے. اس بزرگ کا نام مولانا محمد موسیٰ سی جڑے شیخ الحدیث سی جامعہ اشرفیہ وچ ترمذی دا دورہ پڑھاندا ہوندا استاد سی حدیث. پر چلو میں تمہیں پوچھنا پہ تم مناظرہ نہ ٹھبی ماری جی. انہیں پوچھا تھی شیعہ کی مانتے ہو تو تس آخیا کی نہیں مانتے. یہ کشتی لڑن والی ایک دوجے ٹان والی گل کی ہے. میرے نال ٹھبی نہ ماری تو مینوں تو ہوں دس. میں پوچھنا چاہتا استاد بھی ہیں بزرگ بھی ہیں. میں کہ بالکل بزرگ بھی ہو استاد بھی ہو. مینوں دس تھی منتے ہو صحابہ کرام نو. میں کہ جی بالکل منتے. ایمان قرآن دا قرآن پاک پیا سی میں وہ ہاتھ رکھا جی میں ہوں سامنے منتے کہ کی بلتے ہو صحابہ کرام. میں کہ جنہ کلمہ پڑھیا کلمہ گو منتے. جنہ پاک نبی دا کلمہ پڑھیا کلمہ گو منتے ہیں. نمازاں پڑھیا نمازی منتے ہیں. حج کیتے نے حاجی منتے ہیں. جہے میدان جنگ چ گئے کسی کی کوشش کامیاب ہوئی یا ناکام مسلمان سپاہی بھی منتے ہیں. جنہ نیک بختہ نے پاک نبی نو بیٹیاں دا رشتہ دیتا انہوں رسول دا رشتہ دار بھی منتے ہیں. سارے نو سارا منتے ہیں. سہرے نو سہرا منتے ہیں. رضی اللہ منتے ہیں. رحمت اللہ منتے ہیں. اتنے پھر منتے کی نہیں. میں کہ وہ گل میری جاؤں گی. ابھی سب کچھ منتے ہیں. صحابی مننے ہیں. رضی اللہ مننے ہیں. رحمت اللہ مننے ہیں. نمازی مننے ہیں. حاجی مننے ہیں. سپاہی منتے ہیں. نبی پاک دے رشتہ دار مننے ہیں. سارے نو سارے سہرے نو سہرا منتے ہیں. جیڑی گل نہیں منتے میں تمہیں دسنا کہ کی. میں کہ نبی پاک دے بعد انہوں نبی دا نائب نہیں منتے. قرآن دا وارث نہیں منتے. اپنا امام نہیں منتے. ایویں پیا کے منتے ہیں. کی منتے ہیں؟ امام مننے ہیں نہیں. رابر مننے ہیں نہیں. نبی دا جانشین مننے ہیں نہیں. پھر شیعہ مذہب دا رہنما منتے ہیں نہیں. وہ اہل بیت ہیں. ایویں کوڑ کیوں بولیے پہ. میں کہ جی آ گل ہے انہوں نبی دا نائب نہیں منتے. قرآن دا وارث نہیں منتے. دین دا عادی نہیں منتے. اپنا امام نہیں منتے. تھی یہ امامت ثابت کر دیو. قرآن دا عالم دکھا دیو. ایک گل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم الناس. تاریخ الغربا سیوطی سرکار سیوطی فرمایا کہ سیدنا ابو بکر ساری دنیا سے بڑے عالم تھے. میں کہ اگلی گل میں کر دینا. تاریخ الغربا میں سیوطی نے جہاں آیتاں دسیاں نے حضرت ابو بکر جانتے سن. وہ 6 آیتاں سن. 7ویں آیت وکھا دے. جہاں 6666 آیت 7ویں آیت نہیں جانتا اور ساری دنیا تو بڑا عالم کی ہوتا. ساری دنیا تو بڑا وہ عالم ہو سکتا ہے. اتقان سیوطی جلد 2 صفحہ 187
کہ مولا علی فرمایا سلونی سلونی عن کتاب اللہ فإنہ لیس من آیت الا وقد علمت بلیل نظرۃ بنہار فی سہل ولا جبل، دنیا والوں مجھ سے پوچھو قرآن کے بارے میں کوئی آیت ایسی نہیں جو علی کے علم سے باہر ہو۔ جہاں آیتاں میدان چاہیے انہوں نے جاننا، پہاڑ چاہیے انہوں نے جاننا، جہاں زمین تے نازل ہوئی انہوں نے بھی جاننا، جہاں کعبہ حسین عودنا مصطفیٰ ملام ہوئی میں انہوں نے بھی جاننا۔ پوچھو پوچھو، وہ تے علی ہے جڑا عالم ہے، تے تانوں بھی دس چڑھا تھوڑی جی ٹھوکر لگ جائے گی مولویاں مکسراں نوں۔ جی 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 قرآن پاک سامنے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم اللہ، چار دا معصومین دے علاوہ کوئی عالم ہے ہی نہیں، ہر طالب علم ہے، تاج الدین بھی طالب علم ہے۔ رسول پاک دا فرمان ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں دی گود تو لے کے قبر دی اسامی تک علم طلب کرو۔ یہ مطلب موت تک طالب علم ہی رہندے، عالم تے بندا نہیں، عالم تے ہے نہیں جڑے عالم پیدا ہوئے نے دنیا جنہاں دے علم تو کوئی شے باہر نہیں۔ تے جیڑا سرگودے دا مسلی آندا نبی نو پتہ نہیں سی اس گل دا، علی نو اتنا پتہ نہیں سی، فلانے نو اتنا پتہ نہیں سی، وہ خود جاہل ہے۔ جنہاں دے پورے مذہب دے وچ اج تک کہ 7 پیڑھیاں تو مولوی کوئی نہیں ہویا کہ اے جے بندے مجتہد جی آپ مجتہد ابو کلمہ خود مجتہد ہے، کس نو مجتہد دی سند دیتی ہے بخاؤ تے صحیح۔ اس بار رسائل مقاصد کفایا 5-4 سال نجف پڑھن دے نال درس خارج پڑھیا کوئی نہیں مجتہد ہو گیا۔ وہ جی مجتہد دی لوڑ پی گئی کسی نو، میں کی کراں کی کراں۔ عبدالوہاب نجدی نو علامہ بنان دی لوڑ پئی برطانیہ نو، انہاں نے انگریزاں نو بنا کے تے اون بنا کے تے ہوا بنا کے تے مذہب دے دا کردا تے خالصی نو لوڑ پی گئی امریکہ نو، انہاں بنا تک وہ خالصی دا جانشین تے ہن حجت الاسلام والا مسلمین مجتہد اعظم۔ مجتہد اعظم کیا تے مجتہد عالم کیا؟ مجتہد عالم جڑا سال ہے نا وہ سانس بھی تک انہوں دیر قریب نہیں گیا جڑا عالم ہے۔ جتنا مذہب اہل بیت نو اس بندے نقصان دیتا ہے پاکستان یزید بن معاویہ تحریری طور پہ نہیں دے سکے، جڑا پاکان دی ہر شاہی دا انہوں خوبی اہل بیت نظر ہی نہیں آتی، جو ہے بھی تے نظر آتی تے ساڈے چلے نے سید بڑے کی میں کرا۔ یہ کی پتہ ہے لاہور والے بھی 3 کروڑ روپیہ سعودی عرب سالانہ کہدا کھلدا نجف کی پتہ ہے تھانوں؟ صرف یہ کہ اذان چشد انہوں نے جز نہیں کرنا، تبرک پڑھنا، لا الہ الا محمد رسول اللہ دے بعد علی اللہ کلمے دا جز نہیں مننا، تبرک کو پڑھ دے۔ نماز ولایت علی دی ذکر آئی جائے کو تبرکان یا تیمن یا مستحبن یا سنتن، وہ سنت بھی نہیں پڑھنا، نماز باطل ہے۔ سید دادی دا نکاح غیر 7 مسئلے نے جنہاں تو 3 کروڑ سالانہ مولوی پہ کھا کر پال دیں تے موٹے ہونے تے پاکستان تے طالب علماں نوں بھی مل رہے بڑے پیسہ بنیا جاتا۔ یہ مینوں دسو بھی مجتہد تے چلو نجف والے دے چھڑیا یا ایران والے بھائی بھیج دیتا ہے اہل مدارس دی مدد واسطے، انہاں دا تے مسلک ہے اہل بیت۔ آسمان دے سائے تلے زمین دے فرش تے ایک حکومت ہے جیڑی نائب امام دی قیادت وچ امام زمانہ دی غیبت چل رہی ہے، وہ ایران دی حکومت ہے۔ جڑا بندہ وہ باغی وہ لعنت دی شماری نہیں ہو سکتا۔ لیکن امریکہ جا کے بندہ پیسے لیا تو وہ کتوں لیا؟ امریکہ کیوں پیسے دے؟ سعودی عرب کیوں پیسے دے؟ کہ بندے کیوں چل گئے؟ میں نے تہیا کر لیا پہ مینوں پیسے دی لوڑ کوئی نہیں، میں ایران کو بھی نہیں لیا، نجف کو لیا۔ مفتی جعفر حسین نے ایران دے قوم دے پریس کانفرنس فرمایا ہے کہ اسی نہ عراق کو کچھ لینے نہ ایران کو کچھ لینے، کسی کو لا کے نہیں کھانا۔ یہ صرف اینی کو ہمدردی ہے سانو ایرانی حکومت نال کہ غیبت امام امام دے نام لیوا حکومت ہے۔ ساری ہمدردیاں ساریا یہاں نے صرف یہ کہ پاکاں نے نام لیوا اسی کسی کو لیا کوئی، انہیں بھی نہیں لیا، میں بھی نہیں لیا۔ جی کا مفتی جعفر حسین کو پیسہ لیا تو ثابت کرو، جی بعد کسی میدان میں وکیا تو مجھے دس دو۔ مینوں 42 سال ہوئے نے مذہب شیعہ تے حاضر ہویا،
جੇਕਰ کوتاہی دے نال کسی نال مداخلت کر کے مذہب شیعہ دی شکست کھا کے مذہب شیعہ نو جلیل کیتا میرے گالے چنے کپڑا پا تے میں ثابت کی کیتا ہے جہے مسئلے تواڈے شروع تو سن میں انہاں دا اس بات کیتا ہے اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ تسی پڑھ دے تو میں بھی آخیا پڑھنا ہے لوگ آخیا کتنے لکھا میں کہ اتنے لکھا ثبوت دیتے کراچی ہائی کورٹ چ بندہ کہڑا جنہیں ڈٹ کے عدالت آخیا اشہد ان لا الہ الا اللہ جزوے اذان ایک تو بخاؤ مولوی تے اپنے مولوی جڑے نے نا موٹیاں موٹیاں اکھاں کٹ کے میرے پی گئے 90 مجتہد اعدام دے جڑے 90 مراجع اعدام تو قتل کر دیتا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم مایت اللہ سید محمد شیرازی ایک مجتہد عالم تھا خود مقلد ہے میں قتل کی کرنا سی میں تے تابع دار کہ نہیں انہاں کہ علی ولی اللہ جزو اذان نہیں لیکن خوندن خوب بس میں کہ جب اذان دا جز نہیں ہے تو پھر خوندن خوب کیوں ہوا پھر تے بدعت ہوا تے جیڑی شاید بدعت ہوئی ایمان دا جز کیوں بن گئی اے مداخلت نہ کرو بڑا کچھ ہویا اے عرفان ہے در آپ دی مرحوم زندہ ہوندا تو اندازہ ہونوں دے جڑے بندے زندہ سن اس گفتگو وچ وہ سارے زندہ ہیں انہاں دے مدرسیاں دے وچ اپنے ٹکوانیاں دے مدرسیاں وچ روز جدن تاریخ ہوندی سی ایک دن پہلے 8 پیر پہلے مولیاں نوابیاں نال رل کے میٹنگ ہوندی سی مولوی تاج الدین حیدری تسی کیویں کن آخری جڑا نتیر چلایا انہوں نے دسیا میرے کو بھی رپورٹ آندی سی ایک طالب علم پڑھدا سی ایک تو ساڈے کول دارالمحمدیہ دا سرگودے دا طالب علم رہا مینوں ملدا سی وہ مینوں روز رپورٹ دیندا سی خفیہ طور تے کہ اج یہ میٹنگ ہوئی ہے فلانا فلانا مولوی شریک ہویا یوسف لدھیانوی شریک ہوا سیف اللہ دا سانڈو یا سالہ یا فلانا شریک ہوا فلانا شریک ہوا سوند یار ہوا شریک ہوا مفتی عبدالسبحان آیا جناب فلانا اللہ وسایا الخطیب ہوئے اے مولانا صاحب انہاں توالو کیتی انہوں نے چاہ شاہ دے نال مٹھائیاں نال تے اے اج جڑا آخری تیر ہے وہ یہ وجہ ہے کہ تاج الدین حیدری سنی تو شیعہ ہویا انہوں فقہ شیعہ دا کی پتہ ہے 2 پوائنٹ انہوں نے سٹ دیو ایک آخو کہ نبی پاک دے زمانے کسی اذان اشہد ان ولی علی ولی اللہ پڑھیا بخاؤ تے دوجی یہ ہے کہ جہے اس ویلے نجف دے یا ایران دے یا عراق دے مجتہد زندہ ہیں کسی مجتہد ہے ہی نے اشہد ان علی بانگ دا جو آخیا تو بخاؤ وہ لے تو مینوں بھی پتا سی بھی اتنے رگ پھڑکنی انہوں نے میں آخر رسول پاک کے زمانے میں کہ تے عبداللہ مراغی مصری جڑے 6ویں صدی کا تا محدث ہے انہیں خلافت فی امر الخلافہ لکھا کہ حضرت سلمان و ابو ذر جڑے نے اپنی ہتھیار اشہد ان علی اللہ پڑھتے سن فمضى رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ بھجدا آیا اذان سن کے یا رسول اللہ غضب ہو گیا آج تک نہیں سنیا ان ابا ذر یقول فی الاذان بعد شہادت بالرسول اشہد ان علی ولی اللہ آج حضرت ابو ذر نے ویکھیا وہ نے اذان دے وچ اشہد ان محمد اللہ بعد اشہد ان علی اللہ بانگ پڑھیا خود پڑھیا میں سن کے آیا تے ساہ چڑھیا پاک رسول فرمایا حقیقت الامر هو الذی سمعته من ابی ذر حق تے کملیا وہ یہ جڑا تو ابو ذر کو سن کے آیا تے ساہ خالی رہ گیا کسی مرجع علی قدر نے جزوے اذان آخیا قرآن پاک تے آتے ہوں انہوں نے وضاحت ہو گئی ہے بھائی انہوں نے آیت اللہ صادق شیرازی حالی زندہ موجود ہیں کو مقدس ہے آیت اللہ سید محمد شیرازی 80 کا میں انہوں کی تقلید ہے چاہ حالی بھی باقی انہوں نے اپنی کتاب الفقہ جلد نمبر 19 صفحہ 331 تے فرمایا اشہد ان علی ولی اللہ فالظاہر انہا جزء من الاذان والاقامت کا سائر الفصول یہ میں اشہد لا الہ الا اللہ جزو اذان ہے اشہد ان محمد رسول اللہ جزو اذان ہے
اشہد ان علی ولی اللہ بھی جزو اذان ہے، فصل اذان شامل ہے. جی وہ رہ جائے اشہد اللہ الہ الا مس ہو جائے اذان باطل ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ رہ جائے اذان باطل ہے. ایویں علی ولی اللہ رہ جائے تے چھڈ دے تے وہ مومن نہیں، وہ مومن دی اذان باطل ہو جائے. لکھا پیا پھر سارا وہ پھر دیکھا انہیں. تو میں کہ یار تسی یہ جڑے ساڈے مولویاں دے پیچھے ٹرے پھرے ہو بیچارے نعرے تے شیعہ نوں سمجھتے کچھ نہیں، تے نعرے انہوں دے حوالے منگتے ہو. لو آ میں کتاباں 6-7 شیعہ دیاں بھی پیش کر دیتی، سلمان و ابو ذر دی اذان والی بھی تے اے محتد جزے دی. میں کہ تسی ساڈے محتد دا فتویٰ نہیں مانتے جی تہاڈی اپنی کتاب حدیث وچوں میں اپنی بانگ کھا رہا. پھر مشکات شریف ہے، صفحہ 63 ہے، کتاب الاذان ہے، فصل ثانی ہے. ابو بادورہ صحابی فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم الاذان 19 کلمۃ والاقامۃ 17 کلمۃ. رواہ ابو داود والنسائی والترمذی وابن ماجہ واحمد. اب 5-6 تھوڑی حدیث کی کتابیں 4 مشکات ہے. ابو معذورہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے مینوں جڑی بانگ سکھائی وہ جملے 19 سن. تے اے جنہیں آخیا شیعہ اذان رسول دے منکر ہیں، انہاں پوچھو جڑی رسول نے اذان جاری کی تے پڑھو. وہ مولوی صاحب چڑھ غصہ گیا میرے ال کہہ رہی اکھا کٹ کر کے دیکھے لال اکھا. کیا مجھے اذان بھی نہیں آتی؟ بھلا میں اسلام کا مفتی ہوں. میں کہ آتی ہے تو سنا دو. یہ بھی مناظرے کا ٹیک ٹیک کسی نے غصہ دلا دے. واہ بھائی واہ مجھے اذان بھی نہیں آتی. میں نے کہا ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ آتی ہے تو سنا دو. تمہیں بھی آتی ہے، تم بھی پڑھتے رہے ہو. وہی ہے میں کہ میں جو پڑھتا رہا ہوں میں پڑھتا رہا ہوں. اب تو نہیں نہ پڑھتا. سنا دو. انہیں اذان پڑھی جی جملے 15 نے ہوں گے تو مسیطے آ گئے گر لیا جی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4. اشہد لا الہ الا اللہ اشہد لا الہ الا اللہ 6. اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ 8. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ 10. حی علی الفلاح حی علی الفلاح 12. اللہ اکبر 14. لا الہ الا اللہ 15. جسٹس ناصر اسلم زاہد سپریم کورٹ کا جج ہو کے ریٹائر ہوا کراچی حالی زندہ بیٹھے. میں کہا جی کتنے جملے ہوئے؟ مفتی صاحب کتنے جملے پڑھے؟ نہیں جی 15. میں نے کہا جناب انہوں نے دستخط لے لو. انہوں نے نزدیک وہ اذان جی رسول جاری کی وہی ہوئی ہے جی نہ پڑھی جس نے پڑھ لی دستخط لے. آپ بھی کریں میں 1000 جان فدا بنام رسول. میں کہا جی ساری دنیا قائل ہے اسی رسول دے نوکراں دے بھی نوکر ہاں پر اے تسی اذان جڑی پڑھی ہے جملے 15 جملے تے دستخط کرو. نہ دستخط کر دے. میں کرتا ہوں. آپ بھی کریں. میں کہ میں تیری بانتے کی کرا میں اپنی تے پڑھنا تیری اذان تے میں کیوں دستخط کراں؟ میں مشکات پیش کی ہوں میرے کول پی ہے گڈڑی کسی ویکنی تے چ ویک لے کوئی مولوی ویکنی ہے مولوی ویکنی ہے مفتے ویکنی ہے محتد ویکنی تسلی کر لیں. میں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الاذان 19 کلمۃ رسول پاک مینوں بانگ جڑی سکھائی تے میں مکے چ پڑھی وہ جملے 19 سن. تسی جڑی ہن عدالت پڑھی ہے تے جملے 15 نے. 15 چوں کنے جملے ودائے جان تے 19 بندے 4. میں کہ ایک دفعہ 2 دفعہ حی علی خیر الامر 2 دفعہ اشہد ان علی اللہ بانگ. مفتی صاحب تسی رسول دی کتری پتری بیٹھے تے کڈی بیٹھے تے منکر شیعہ نوں پہ بناتے ہو. اپنی اذان تے فٹ کرو تھلے 14-15 جملے. نہیں وہ جو آپ پڑھتے ہیں یا اللہ خیر الامر وہ جو پڑھتے ہیں اشہد ان علی اللہ یہ کہاں ہے؟ میں نے کہا میں کہاں نہیں میں بخانا تینوں 16 کتاباں جو حی علی خیر الامر ثابت کیتا. 17واں حضرت عمر دا پتر عبداللہ ابن عمر بخایا. میں کہ متا امام محمد دے وچ عبداللہ ابن عمر بھی بانگ پڑھتے سن حی علی الفلاح دے بعد حی علی خیر الامر. ساری بانگ تے شاید حیدریاں دی جعفریاں دی امام محمد دے صادق دے غلاماں دی اے تے اذان جڑی ہے حضرت عمر دے گھر پڑھیندی رہی ہے. حضرت عمر دا پتر پڑھدا رہا. پھر تسی چنگے فاروقی ہو بانگ مانتے ہو بانگ رسول ہی نہیں. توجہ ہے جناب.
اصلا تو خیر نو میں کہ خود بدت ہے. عبداللہ ابن عمر آپ ہی آتا پہ بدت ہے. جس بان نو عمر دا پتر نہیں منتا سانو کیوں منوانا پہ؟ جا باپ ہے راہ پہ بندہ جانتا ہے. اس گل تو تھی منو یا مننا یا نو سمجھو یا نہ سمجھو مخالف دے اتنے ایک دبدبا ہے. مذہب شیعہ تے اعتراض مولوی صاحب تاج الدین حیدری دے دیں یا اسماعیل تے کرنا بھی ظلم تے یہ کرنا بھی ظلم ہے. یہ اپنا لانگ لوہان والی گل ہے. مولوی آتے میں تے لانا نہیں چاہتا لیکن جب جا ثبوت منگو تو دینا ہی دینا. کلمہ آیا تو میں کہ کلمے تے میں 40 کتاباں پیش کیتیاں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. کہنے لگے یہ تو حضور نے فرمایا لیوائے حمد پر ہوگا. تو میں کہ لیوائے حمد پر علی ولی اللہ ہوگا تو پھر لیوائے حمد علی ولی اللہ والے آتا ہے نا. وادا تو دنا نہیں جیسے سائے تلے آدم کو عیسیٰ تک نبی پناہ لینی. انہیں دس پہ حضور معراج دی رات واپس آ کے جنت کے دروازے تے بھی کلمہ دسیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. لوائے حمد تے کلمہ لکھا گا 317 بسم اللہ الرحمن الرحیم وسطر صالح الحمدللہ رب العالمین وسطر صالح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. پاک نبی نے علی ولی اللہ کلمے پڑھ کے صحابہ نو سنایا نا کہ گونگے انگر ہاتھاں دے سینتا نال تینوں سکھا گئے. تے جدو علی ولی اللہ کلمے تے خود رسول پڑھے تے تہاڈیاں کتاباں 10 دی روح نال پڑھیا تے تسی شیعہ نو تے کوئی کلمے تے اعتراض کیوں کردے ہو؟ اپنے کلمے دی تصحیح کرو. لیکن مر مٹن دا مقام ہے پہ جہاں چیزاں لی غیراں نال لڑتے رہے ہیں اپنے اٹھ بیٹھے نے. جی کسی نے اذان میں کسی امام معصوم نے بھی علی ولی اللہ اذان میں پڑھا ہے دکھاؤ. میں کہ ایک دن دکھا میں 11 امامہ دا پیو بانگ پڑھتا کعبے وچ کھلو کے بانگ پڑھتا بخانا تے علی ولی اللہ علی نے آپ پڑھی اذان. اس بات الہدات بن ان نسول من ان نسول سے بن معجزات کے نام کے نصوص قطعیہ نہ ثابت ہوئی. اصحاب وسائل شیعہ سرکار علامہ اپنی استدلالی کتابیں فرمانے میں من اسرار علیہ السلام مولا علی کے اسرار مکنونہ میں سے راز خفیہ میں سے یہ بھی ایک راز ہے کہ انہ لما ولد فی بیت اللہ الحرام ساجد. جب مولا علی بیت اللہ میں جلوہ گر ہوئے پیدا ہوئے ظہور پذیر ہوئے تو سب تو پہلے انہوں نے اللہ کو سجدہ کیا. ثم رفع راسہ پھر سر اٹھایا. فاذن واقامہ پھر اذان پڑھی مولا علی نے پھر اقامت پڑھی. اذان پڑھی اذان کی پڑھی ہے شاہد اللہ بالوحدانیت اپنے رسول اللہ دی شہادت دی وحدانیت دی شہادت دی تھی والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے رسالت رسول دی رسالت دی گواہی دی تھی. تیجا والے نفس ہی بالخلافت والولایت. تیسری مولا نے اپنی خلافت بلا فصل تے ولایت دی بانگ بھی ادائی جس کے کعبے دے وچ کھلو کے دی تھی. آج آدھے نے گل سچی ہے مسیطے بڑھ جا مسلی بھی بڑھ جائے آدھے نے بے باغ نے نیا دے چھڑیا. یہ گناہگار نہیں. تے مولا علی آدم تو لے کے قیامت تک ولیاں دا شہنشاہ جڑا کعبے وچ کھلو کے ولایت دی بانگ پہ دیندے مولویاں نو حالی شک کے بانگ دا جز بھی ہے کہ نہیں. پڑھن واسطے ٹائم بہت زیادہ چاہیے سی تے پڑھن والے ڈیٹیل سنتے نے اسٹیج سے. میں پھر انشاءاللہ زندہ رہا تے سلامت رہا. میں انہاں چر مرتا نے جنہ چر میری جگہ بیٹا علمی طور تے ہو گیا تجربہ دا حالی بہت تھوڑا ہے. اظہر عباس انہیں یہ حیدریاں کو جان نہیں چھڑا سکتے نہ باہر دے منوانے نہ اندر دے ٹکوانے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری. سلام علیکم تحفہ عالی مدد. انشاءاللہ زندہ سلامت رہے تے کشت کرشن نگر 8 ربیع الاول میں حاضری دیاں گا سید محمد نقوی صاحب ساتھ جلوس میں. سلام علیکم تحفہ عالی مدد. یا عالی مدد یہ پروگرام امامیہ کیسٹ کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے. رابطہ مین بازار بی بی پاک دامن لاہور. فون 63644641. موبائل 0300 4217741.